ہم تنگ بازار اور رش بھرے راستے سے گزرتے ہوئے اپنی منزل جامع مسجد الصادق پہنچے، جو کہ 150 سال پرانی ہے۔ اس مسجد کی دیواروں پر ہاتھ سے کام ہوا ہے۔ اس مسجد کے 2 بڑے ستون مینار ہیں۔ اس مسجد میں 2 طرح کے سنگ مرمر منگوائے گئے، ایک سفید اور ایک لال سنگ مرمر۔ سفید سنگ مرمر ہندوستان سے درآمد کیا گیا اور جبکہ لال سنگ مرمر جودھ پور سے درآمد کرایا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں بہاولپور کی سب سے بڑی مسجد اور پاکستان کی تیسری بڑی مسجد جامع مسجد الصادق میں، جو کہ بہاولپور کے مین بازار کے اندر واقع ہے اور اس کے نیچے کم سے کم 400 دکانیں ہیں، جس کی 400 دکانوں کا جتنا بھی کرایہ ہے وہ اس مسجد کے اخراجات میں لگتا ہے، اور اس مسجد میں کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ دکانیں پورا کرتی ہیں۔ اور جو ہے یہ مسجد سب سے پہلے 1860 میں نواب محمد صادق خان عباسی نے تعمیر کروائی تھی، پھر اس میں 4 سے 5,000 نمازیوں کی ایک وقت میں گنجائش تھی۔ پھر 1935 میں وقت کے نواب صاحب نے حج سے واپسی پر اس کی تعمیر نو کروائی، اور اس کے بعد اس مسجد میں کم سے کم اب 4 سے 50,000 نمازی جو ہیں ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بہاولپور کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ ہم نے انکل جی سے ریکویسٹ کی ہمیں جو ہے اندر کی مسجد دکھائی جائے، اور انکل جی ہمیں اندر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور اب باہر 8 ماہ تک نماز باہر ہوتی ہے، مغرب عشاء باہر سے 8 ماہ نماز ہوتی ہے گھر میں، مغرب عشاء پہلے جمعہ ہوتا ہے، اس سردیوں میں جمعہ باہر ہو رہا تھا، دوسرے جمعہ شوق چاہتے تھے مہارتہ کے دوران عوام حاصل جاتی ہے، گیٹ میں ہم پہلے فل ہوتے تھے، آپ کو پتا جگہ بعض جگہ کبھی پچھلا بنانا جو بیچارہ یہ رہتا ہے، کبھی آ جاتا ہے اندر حال میں کبھی بڑا ہے، اس میں بھی بن جائے گا۔ ہاں نیچے لگا کے بنتا ہے، اسی یہ تو بہت اسی کی بات کر رہا ہوں میں، کبھی جمعہ میں فل ہوتا ہے، کبھی یہ پچھلا برانڈا جو پیچھے لاسٹ پچھلا ایسا وہ عوام میں دوسرے بڑا تک یہاں پہ کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ جامع مسجد الصادق فن خطاطی کا شاہکار ہے۔ سنگ مرمر اللہ کے خوبصورت ناموں اور قرآن مجید کے خوبصورت خطاطی سے مشروط ہے، جس میں جگہ جگہ قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔
جو ہمارا ولاگ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا بھی نہ بھولیں.